Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 24, Prophet Yunus alayhi salam. The story of Prophet Yunus alayhi salam. In previous lectures, I have been told you the Prophet Yunus alayhi salam was released from the stomach of a fish as enjoined by Allah. Today I have been explained the further story of Prophet Yunus alayhi salam. Tree with creepers. As enjoined by Allah, the fish released Yunus alayhi salam through its mouth and placed him in a desolate expanse of land on the seashore. He had become very weak and helpless. Allah, by His grace, grew a tree with creepers for Yunus alayhi salam. Had Allah not been kind to him, he would have been thrown on a desolate land and people would have condemned him. Allah chose Yunus alayhi salam and included him among His pious servants. He is called Sahibul Hut or Zunnun of the fish, since a fish had swallowed and then released him as ordained by Allah. اس سے پہلے کی سٹوری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور پھر جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے توبہ کی اللہ سے، تو اللہ کے حکم پر مچھلی نے ان کو اپنے منہ سے باہر نکال دیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے کے حالات آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے جب حکم دیا مچھلی کو کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دو، تو مچھلی سمندر کے کنارے پر آ کر ایک بالکل ویران جگہ میں ان کو اپنے منہ سے باہر نکال دیتی ہے۔ اتنے دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام بہت کمزور اور بے یار و مددگار ہو چکے تھے۔ جب مچھلی نے آپ کو پیٹ سے باہر نکالا، تقریباً کہا جاتا ہے 40 دنوں کے بعد، تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، وہیں پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک پھلدار درخت اسی جگہ پہ اگا دیا، ایک جھاڑ لگ گیا جس سے پھل توڑ کر حضرت یونس علیہ السلام کھاتے اور اپنی بھوک مٹاتے۔ جب ان کے جسم میں تھوڑی طاقت آئی اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو وہاں سے پھر وہ اپنے گاؤں کی طرف چلے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، مچھلی کے نگلنے کی وجہ سے آپ کو اللہ نے ٹائٹل دے دیا تھا صاحب الحوت یا ذوالنون کا، یعنی آپ مشہور ہی ہو گئے تھے مچھلی والے نبی کے نام سے، کیونکہ مچھلی نے آپ کو نگلا اور پھر اللہ کے حکم پر آپ کو اپنے منہ سے باہر نکالا، اس لیے آپ کو مچھلی والے نبی کہا جانے لگا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے ہوئی
ورنہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد کون زندہ بچتا ہے؟ اس کے بعد یونس علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو اپنے شہر نینوا کی طرف واپس آئے۔ اب یونس علیہ السلام کے اپنے شہر چھوڑ کر جانے کے بعد خود نینوا کے کیا حالات تھے اور واپس آنے کے بعد ان کے کیا حالات ہوئے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ After the departure of Yunus alayhi salam, the people of Nineveh were terrified when they saw some sign of Allah's wrath. They implored and pleaded for mercy from him. When Yunus alayhi salam returned, all of them accepted Islam. When the people of Nineveh accepted the truth and declared their belief, Allah start ignominious chastisement and gave them an opportunity for a measure of time to enjoy the comforts of life. یونس علیہ السلام کے نینوا چھوڑ کر جانے کے بعد نینوا کے لوگوں نے ایسا محسوس کیا، ایسا ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ اب ان کے اوپر جیسے اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ اس چیز کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے عذاب کی بہت ساری نشانیاں ان کو نظر آتی تھیں۔ وہ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ تو اپنی رحمت برسا، لیکن چونکہ نبی وہاں سے ناراض ہو کر گیا تھا، اس لیے نبی کے واپس آنے تک وہ عذاب اللہ کا ان پر آنے سے رکا رہا۔ اور جب یونس علیہ السلام وہاں واپس آئے تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اور جب لوگوں نے اسلام کی سچائی کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا اور انہیں دنیا کے عیش و آرام سے لطف اندوز ہونے کا ایک موقع عنایت کیا کہ وہ دنیا کی عیش و آرام کو انجوائے کر سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا ان کے اوپر جو انہیں ملا۔ اب اس سبق سے ہمیں، اس لیسن سے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو دو خاص سبق ہمیں سیکھنے کو ملا اس کہانی سے۔ ایک تو یہ ہے کہ impatience always leads to a bad ending and haste invites trouble. کہ آدمی جب بے صبرا ہو جاتا ہے، کسی چیز پر صبر نہیں کر پاتا ہے، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یعنی جلد بازی جو ہے وہ برے انجام کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے اور اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، غصے میں آ کر جلد بازی میں نینوا سے نکل بھاگے، تو اللہ نے ان کی پکڑ کی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اس لیے کسی بھی کام میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس سے بڑے فائدے ہیں، اگر بہت ساری مصیبتیں اس سے دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، whenever a person feels ashamed of his mistake and seek Allah's forgiveness, then Allah not only forgive him but also rids him of all troubles and blesses him with added grace, as can be seen in the case of Yunus alayhi salam.
دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، تو ہمیں اپنی غلطی کو ریئلائز کرنا چاہیے اور اپنی غلطی پر فوراً توبہ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے غلطی کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا دلاتا ہے، ہمارے اوپر اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جب انہوں نے توبہ کیا تو اللہ کی رحمت ان پر ہوئی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ تو اس لیے اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ہمیں فوراً توبہ کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو اس کہانی میں ہم نے سیکھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔